الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما نحمدک یا من ترنمت بثنائہ ورق اللسان وتغنمت بتہلیلہ عنادل الکیان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند درود پاک پڑھنے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں آپ بڑی دیر کے ساتھ اس محفل میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ محفل میں بڑی روحانیت ہے بڑی کیف اور سرور کے یہ لمحات ہیں جس میں اور آپ اس محفل پر نور میں بیٹھے ہیں انشاءاللہ مزید چند ساعتیں اس محفل میں ہمیں مزید نصیب ہوں گی پتہ نہیں پھر یہاں سے اٹھ کر کسی اور پاکیزہ محفل میں جانا نصیب ہو یا نہ ہو اپنے مقدر پر ناز کرو خدا کی عزت و جلال کی قسم اس وقت ہم بیٹھے ہیں تو یا خدا کو راضی کرنے کے لیے یا مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں بس آپ کے چند منٹ آپ کے چاہوں گا اور میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے اس لمحے کو قیمتی بناتے ہوئے چند اہم باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا آپ کی توجہ میری جانب رہے گی تو انشاءاللہ مجھے بولنے میں اور آپ کو سننے میں انشاءاللہ لطف آئے گا حضور پیر نصیر ملت فرماتے ہیں باری تعالیٰ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے احباب اس وقار اس وقت میں اور آپ احباب خوبصورت پر نور پر کیف محفل پاک میں حاضر ہیں آج اس محفل پاک کی صدارت حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت رہنمائی طریقت میرے ہادی میرے مرشد حضور قبلہ پیر گل بادشاہ صاحب زیب سجادہ نشین آستان عالیہ رحیمیہ حکیمیہ ضمیریہ سالک آباد شریف آپ فرما رہے ہیں اور ان کی سنگت و معیت میں اور آپ تمام احباب یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کا مل بیٹھ اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے یقین مانے ڈنگی بالا والے آپ نے جس طرح مرشد کریم کا استقبال کیا نا قلب و روح کو بڑی مسرت نصیب ہوئی ہے دعا کو کہ اللہ کریم آپ کو ہمیشہ ان پاکیزہ لوگوں کی سنگت صحبت رفاقت نصیب فرمائے اور اللہ ان پاکیزہ لوگوں کا فیض آپ سب کی نسلوں کو اللہ عطا فرمائے وقت بڑا مختصر ہے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اگر آپ کی توجہ ہوگی اسی آیت کے ضمن میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا تب احباب ذی وقار اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قل اے محبوب آپ فرما دیجئے اس آیت کا پہلا لفظ کیا ہے قل یہ وہ لفظ ہے کہ جس لفظ کو تقریباً ہم ہر روز نماز میں سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں نا آپ کی توجہ چاہوں گا کیا لفظ ہے لفظ قل کوئی مشکل لفظ نہیں ہے وہ لفظ جو ہم ہر روز نماز میں ادا کرتے ہیں وہ لفظ قل ہے جس کا معنی کیا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے توجہ چاہوں گا میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں پر خطاب والا معاملہ نہ ہو جیسے کلاس میں ایک استاد اپنے اسٹوڈنٹ کو کوئی بات سمجھاتا ہے کوئی ان کی جو نالج ہے ان کا جو علم ہے اس کو بڑھانے کے لیے جیسے استاد اپنے شاگردوں کو سبق یاد کرواتا ہے میری بھی کوشش یہ ہوگی کہ یہ دین کے چند باتیں چند جملے آپ کی جولی میں ڈال کر علم کی خیرات آپ تک پہنچاتا چلوں توجہ کے ساتھ پہلا لفظ کیا ہے لفظ قل لفظ قل یہ لفظ قل جو ہے جس کا معنی کیا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے اے محبوب آپ
فرما دی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لفظ کل قرآن میں بہت سے مقامات پر آیا ہے، قرآن میں بہت سے مقامات پر یہ چاروں جو کل ہے نا، چاروں کل، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان چاروں کل کے شروع میں لفظ کل آیا ہے۔ مشہور سورہ اخلاص میں ہم کل پڑھتے ہیں۔ محبوب آپ فرما دیجئے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر لفظ قل اس آیت سے پہلے یا سورہ اخلاص جس پر ہماری توحید کی بنیاد ہے، قل ھو اللہ احد، ساری کی ساری سورہ اخلاص میں کس چیز کا بیان ہے؟ توحید کا بیان ہے۔ توجہ چاہوں گا، سورہ اخلاص میں کس چیز کا بیان ہے؟ توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا۔ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہ ساری صورت، اس صورت میں کیا بیان ہوئی؟ توحید بیان ہوئی۔ کیا بیان ہوئی؟ توحید بیان ہوئی۔ لیکن لفظ کل میں آپ دیکھیں تو ظاہراً توحید کا معنی نہیں پایا جا رہا۔ کل اے محبوب آپ فرما دیں، اس میں توحید کا پہلو نہیں نکلتا، اس میں توحید کا پہلو نہیں نکلتا۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے، باری تعالیٰ تو نے اپنی توحید کو بیان فرمایا سورہ اخلاص میں، لیکن اس سورہ اخلاص کا آغاز لفظ قل سے فرمایا، حالانکہ اگر سورہ اخلاص میں لفظ قل ذکر نہ ہوتا پھر بھی اللہ کی کامل وحدانیت کا بیان اس میں موجود تھا، پھر بھی اللہ کی کامل وحدانیت کا بیان اس میں موجود تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، باری تعالیٰ تو نے اپنی وحدانیت کا اعلان فرمایا تو لفظ کل سے فرمایا، باری تعالیٰ وجہ کیا ہے؟ تو اعلان کا جواب، اس سوال کا جواب یہ ملا کہ اے بندے سن لے، کل کہہ کے بات اپنی بھی سنی تیرے دہن سے، حق کو کس قدر پسند آیا لہجہ تیرا۔ کل کہہ کے بات اپنی بھی سنی تیرے دہن سے، حق کو کس قدر پسند آیا لہجہ تیرا۔ رب نے فرمایا اے سوال کرنے والے، تیرے سوال کا جواب یہ ہے، لفظ کل کے بغیر بھی میری وحدانیت کا عنوان مکمل تھا، لیکن میں نے لفظ کل اس لیے بیان کیا کہ میں اپنی وحدانیت کا اعلان زبان مصطفیٰ سے سننا چاہتا تھا، اپنی وحدانیت کا اعلان زبان مصطفیٰ سے سننا چاہتا تھا، اس لیے میں نے لفظ قل کو بیان کیا۔ ایک اور جملہ اسی ضمن میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں اور پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ باری تعالیٰ لفظ قل کے بغیر بھی تیری توحید کا عنوان مکمل تھا، لفظ قل کو کیوں بیان فرمایا؟ اعلان کا اس سوال کا جواب یہ ملا، اے بندے سن لے، توجہ کے ساتھ سن لے، توحید میری ہے، لیکن اس توحید کا اعلان میں نے زبان مصطفیٰ سے کروایا۔ دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں رب بے نیاز ہو کر توحید قبول کروں گا تو واسطہ مصطفیٰ سے قبول کروں گا، واسطہ مصطفیٰ سے قبول کروں گا۔ جو مصطفیٰ کا در چھوڑ کر، جو مصطفیٰ کا واسطہ چھوڑ کر، جو مصطفیٰ کا در چھوڑ کر مجھ تک آنا چاہے، میری وحدانیت کو بے شک مانتا رہے لیکن ذات مصطفیٰ کو چھوڑ کر مانے گا، میں اس کی توحید کو قبول نہیں کروں گا، ورنہ ابلیس نے بھی تو میری توحید کا تو اعلان کیا تھا، ابلیس نے بھی تو میری توحید کا وہ قائل تھا۔ اللہ فرماتا ہے میری توحید کا حق چاہ رہا، فرمایا توحید تو ابلیس بھی میری مانتا تھا، لیکن گڑبڑ کہاں پر آ کر ہوئی، کس مقام پر آ کر گڑبڑ ہوئی، کس وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا۔ وہ کہتا تھا رب تجھے مانتا ہوں، تجھے سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آدم کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں، آدم کی عظمت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں،
رب نے فرمایا ابلیس جا، اگر آدم کی عظمت کو نہیں مانتا تو میں تیرا اس توحید کا عنوان کو قبول کرنا بھی رد کرنا، تجھے پھر میرا توحید کا ماننا بھی میں تیرا قبول نہیں کرتا، فخرج، نکل جا، نکل جا، میں تجھے اپنی بارگاہ سے دھتکار رہا ہوں۔ ارے کیا ابلیس نے بارگاہ خداوندی میں اللہ کی عظمت و توقیر کے ماننے میں کوئی کمی کی؟ نہیں۔ جواب کیا ہے؟ نہیں، وہ اللہ کی عظمت کا قائل تھا، اللہ تیری عظمت کا قائل ہوں، میرا اعلان یہ ہے۔ وہ ابلیس کہتا ہے باری تعالیٰ میرا اعلان یہ ہے، میں تجھے واحد مانتا ہوں، احد مانتا ہوں، یکتا مانتا ہوں، عبادت کے لائق مانتا ہوں، لیکن آدم کو سجدہ نہیں کرتا، آدم کے آگے نہیں جھکتا، آدم کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا میرے بنائے گئے کو تو نہیں مانتا، اس کی عظمت کا انکار کرتا ہے تو جا، فخرج، نکل جا، آج کے بعد تو میری بارگاہ سے ایسا دھتکارا گیا، ایسا دھتکارا گیا کہ قیامت تک میری لعنت تجھ پر برستی رہے گی۔ اب اس وقار رب نے فرمایا محبوب آپ فرما دے ہوا اللہ احد، اس لیے لفظ قل کو بیان فرمایا کہ ذات مصطفیٰ کو وسیلہ بنا کر توحید کو مانو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے قریب پاؤ گے۔ اب اس وقار اس لفظ جو میں نے آیت خطبے میں تلاوت کی، قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے محبوب آپ فرما دیں، یہاں پر بھی اللہ نے لفظ قل کو بیان فرمایا۔ اچھا پہلے آپ کی توجہ چاہوں گا، میں پوری آیت کا ترجمہ آپ کے گوش گزار کرتا چاہوں تاکہ موضوع پتہ چل جائے نا کہ آیت میں موضوع کا بیان کیا ہے۔ لفظ قل اے محبوب آپ فرما دیں، آپ نے عنوان مجھے بتانا ہے کہ اس آیت میں موضوع کیا ہے، عنوان کیا ہے۔ قل اے محبوب آپ فرما دیں یا عبادی، اے میرے بندو، یا عبادی اے میرے بندو، کون سے بندو؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا، مہربانی فرمانے والا ہے۔ اب اس آیت کا جو موضوع بن رہا ہے وہ کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا، میں نے جو اس کا موضوع نکالا ہے اس آیت کا موضوع یہ نکالا ہے کہ باری تعالیٰ فرمانا چاہتا ہے میرے بندو گناہ کر بیٹھے ہو، میری رحمت کے قریب آ جاؤ، میری رحمت کے قریب آنا تمہارا کام ہے، بخشنا مجھ رب ذوالجلال کا کام ہے۔ توجہ چاہوں گا، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ گناہگار بندوں سے فرما رہا ہے، گناہگار بندو میری رحمت کے قریب آ جاؤ۔ میں یہ مفہوم میں نے بیان کیا ہے، اے میرے گناہگار بندو میری رحمت کے قریب آ جاؤ، میری رحمت کے قریب آ جاؤ۔ عنوان اور موضوع اس آیت میں یہ بیان ہوا، باری تعالیٰ اپنی رحمت بیان کرنی تھی، اپنے بندوں کو بخشنا تھا، اپنی بخشش کا بیان تو نے اس آیت میں بیان کیا۔ باری تعالیٰ لفظ قل کیوں بیان فرمایا؟ باری تعالیٰ لفظ قل کیوں بیان فرمایا؟ حالانکہ لفظ قل نہ ہوتا پھر بھی عنوان مکمل تھا، پھر بھی بات مکمل تھی، موضوع پھر بھی مکمل تھا۔ یا عبادی سے آیت سٹارٹ ہوتی، شروع ہوتی، اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے، اللہ مہربانی فرمانے والا ہے۔ اللہ موضوع پھر بھی مکمل تھا، آیت پھر بھی مکمل تھی، لفظ قل کیوں بیان فرمایا؟ آواز آئی بندے سن لے، میری رحمت کو پانا چاہتا ہے، میری رحمت سے مستفید ہونا چاہتا ہے، اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہے، جب تک در مصطفیٰ پہ نہیں آئے گا میری رحمت نہ برسے گی اور نہ ہی تجھے بخشش کا پروانہ ملے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان دربار عالیہ سالک باشر، زندہ باد فیضان سالک باشر۔ اللہ اکبر، یہ سارا فیضان یہ سالک باشر کا فیض ہے، الحمدللہ۔ اب آپ جگہ بس توجہ، میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی بات کو سم اپ کروں، کلوز کروں، بہت زیادہ ذہن کھلتا چلا جا رہا ہے، یہ بھی حضرت صاحب کا فیض ہے۔ توجہ، کیا فرمایا؟ عنوان کس چیز کا ہے؟ گناہگار بندو
اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اب میری بخشش چاہتے ہو، گناہ کر بیٹھے ہو، بخشش چاہتے ہو، در مصطفیٰ پر آ جاؤ۔ در مصطفیٰ پہ آنا تمہارا کام ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ بندو اگر ظلم کر بیٹھے ہو، اپنی جان کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے ہو، گناہ کر بیٹھے ہو، در مصطفیٰ پر آنا تمہارا کام ہے۔ فاستغفروا اللہ، در مصطفیٰ پر آ کر اللہ سے بخشش مانگو۔ اللہ بخشش مانگ رہی ہے، مسجد میں بیٹھ کر مانگ لیں گے، تیرا گھر ہے، تو نے بیت اللہ کہا ہے، اللہ وہاں پر مانگ لیں گے، حرم پاک میں مانگ لیں گے۔ اللہ فرمایا نہیں، بخشش مانگو گے در مصطفیٰ پر آ کر مانگو گے، نہ میرے نبی کی سفارش کو ڈال کر مانگو گے، لوجد اللہ، اللہ کو ضرور پاؤ گے کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، دربار عالیہ سالک آباد شریف۔ فرمایا میری رحمت کا ذکر ہے، میری بخشش کا ذکر ہے اس آیت میں، لیکن بخشش میں اس پر فرماؤں گا، میں اسے بخشوں گا، میری رحمت اسے نصیب ہوگی جو در مصطفیٰ پر آئے گا۔ اگلا جملہ سنیے، قل، اے محبوب آپ فرما دے، اگلا جملہ بالکل توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ یا عبادی، کیا فرمایا؟ سب بولیں یا عبادی، یا کیا مطلب ہے یا عبادی؟ یا کا مطلب ہوتا ہے اے عبادی، میرے بندوں۔ توجہ، ہر بندہ توجہ میری طرف رکھے گا۔ یا عبادی، اے اللہ کسے فرما رہا ہے؟ توجہ، اللہ کسے فرما رہا ہے؟ نمازی کو کہہ رہا ہے میرے بندوں۔ آگے جو ذکر آ رہا ہے وہ نمازی کا آ رہا ہے؟ نہیں۔ زکوٰۃ دینے والے کا آ رہا ہے؟ نہیں۔ حاجی کا ذکر آ رہا ہے؟ نہیں۔ صدقات و خیرات کرنے والے کا آ رہا ہے؟ نہیں۔ کس کا آ رہا ہے؟ گناہگار کا۔ کس کا آ رہا ہے؟ الذین اسرفوا، سارے نیکوکار بولو، کس کا ذکر آ رہا ہے؟ گناہگار کا۔ الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، گناہ کر بیٹھے ہو۔ بات ہو رہی ہے گناہگار کی، بات ہو رہی ہے گناہگار کی، بات ہو رہی ہے گناہگار کی۔ اللہ گناہگار کو یہ نہیں کہہ رہا یا ایھا الفاسقون، یا ایھا المذنبون، نہیں کہہ رہا اے فاسقو، نہیں کہہ رہا اے مذنبو، کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ گناہگار کو فرما رہا ہے یا عبادی، اے میرے بندو۔ اور یار قسم سے میں ایک جملہ آپ کو کہہ رہا ہوں، یہاں پر توجہ کرو یا نہ کرو، جب گھر میں جاؤ نا، گھر میں جاؤ، لیٹنے سے پہلے اتنا ضرور کرنا، اللہ صبح سے لے کر شام تک، اللہ یہ بھی گناہ میں نے کیا، اللہ یہ بھی گناہ میں نے کیا، اللہ یہ بھی میں نے گناہ کیا، لیکن اللہ اتنا گناہگار ہونے کے باوجود پھر بھی تو کہہ رہا ہے اے میرے بندو۔ یار اس جملے کی چس آپ نے رات کو بستر پر لیٹنے سے پہلے لینی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے، فاسقوں کو کہہ رہا ہے، فاجروں کو کہہ رہا ہے اے میرے بندو۔ او یار یہاں پر پتہ دنیا کا کیا معاملہ ہے؟ دنیا کا معاملہ یہ ہے، بیٹا ہو نا، بیٹا سگا بیٹا ہو، باپ کی نافرمانی کر دے، کیا کہتا ہے؟ جا میں نے تجھے آگ کر دیا۔ یہی ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے میں نے تجھے آگ کر دیا، میں نے تجھے اپنی جائیداد سے نکال دیا، تو میرا بڑا نافرمان ہے۔ اللہ اکبر، اس کریم کا کرم دیکھیے، اس رحیم کا رحم دیکھیے۔ ہمیں گناہگار ہونے کے باوجود بھی کہہ رہا ہے یا عبادی، اے میرے بندو۔ صرف بندہ نہیں کہہ رہا، صرف بندہ بھی نہیں کہہ رہا، ایک اور توجہ چاہوں گا آپ کی، صرف بندہ نہیں کہہ رہا، پھر بھی کہہ رہا ہے یا عبادی، اے میرے بندو۔ اچھا، عبد کا معنی اور عبادی کا معنی، عبد کا معنی اور عبادی کا معنی اگر پوچھنا ہے نا تو قلندر لاہوری سے پوچھو۔ قلندر لاہوری نے جو کہا بڑا حل کیا، کیسے؟ کہا جب موسیٰ کریم اللہ طور پہاڑ پر گئے نا تو عرض کرنے کے باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمایا موسیٰ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ کیا فرمایا؟ موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ کو طور پہاڑ پر بلا کر فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا،
27 رجب المرجب کو سونے کو اپنے پاس بلایا تجلی نہیں ذات دکھائی اور دکھا کر فرمایا یا کیا تھے سبحان اللہ کیا فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ یہاں پر قلندر لاہوری کا قلم اٹھا قلندر لاہوری کا لگے عبد دیگر عبدہ چیز دیگر عبد دیگر عبدہ چیز دیگر این سراپا انتظار او منتظر عبد دیگر عبدہ چیز دیگر بات بہت کہیں اور نکل کے جا رہی ہے واپس آتے ہیں یا عبادی اے میرے بندے یا عبادی اے میرے بندے باری تعالیٰ گناہگار ہیں پھر بھی اپنا بندہ کہہ رہا ہے اس جملے پر ہر بندے نے تڑپ کر سبحان اللہ کہنی ہے تڑپ کر سبحان اللہ باری تعالیٰ گناہگار ہیں فاسق ہیں فاجر ہیں اللہ پھر بھی اپنا بندہ کہہ رہا ہے باری تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے فرمایا تمہیں نہیں دیکھ رہا دیکھ رہا ہوں تو چہرہ مصطفیٰ دیکھ رہا ہوں یا رسول اللہ یا نبی فرمایا اس لیے اپنا بندہ اس لیے کہہ رہا ہوں تمہیں نہیں دیکھ رہا تمہارے اعمال تو یہ ہیں قوم شعیب کی طرح تم جو ہے ناپ تول میں کمی کرتے ہو قوم عاد کی طرح قوم سمود کی طرح قوم موسیٰ کی طرح تم تو نبیوں کی نافرمانی کر رہے ہو چاہیے تو یہ تھا تمہیں بھی قوم نوح کی طرح پانی کی لہر آتی تمہیں بھی بہا کر لے جاتی قوم موسیٰ کی طرح تمہیں بھی پانی میں غرق کر دیا جاتا قوم عاد و سمود کی طرح تمہیں بھی تباہ کر دیا جاتا لیکن کیا کروں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ میں تمہیں نہیں دیکھ رہا ذات مصطفیٰ دیکھ رہا ہوں میں بات ہوتی تمہاری جملہ سننا بات ہوتی تمہاری تمہیں منہ بھی نہ لگاتا بات ہوتی تمہاری تمہیں منہ بھی نہ لگاتا لیکن جب دیکھتا ہوں تمہیں پھر دیکھتا ہوں ذات مصطفیٰ کو میں پھر دیکھتا ہوں ذات مصطفیٰ کو پھر محبوب سے وعدہ کر لیا ہے وَأَنْتَ فِيهِمْ محبوب آپ ان میں موجود ہو اسی نے عذاب نہیں دے رہا اچھا آگے بڑھتے ہیں یا عبادی اے میرے بندو الذین اسرفوا علی انفسہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو گناہ کر بیٹھے ہو اللہ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت سے مایوس بس میری آخری بات ہے یہ جو رحمت کے حوالے سے آخری بات ہے میں یہاں سے میں انشاءاللہ بالکل ختم کر توجہ کے ساتھ لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس اللہ تیری بارگاہ میں سوال ہے تیری رحمت کیا ہے اچھا اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے بارے میں فرمایا واسعت رحمتی کل شیء اللہ رحمت میری رحمت ہر چیز کے اوپر حاوی ہے میری رحمت ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوا ہے میں اس پر اور زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو میں نے باری تعالیٰ سے سوال کیا اے باری تعالیٰ بتا تو صحیح تیری رحمت کیا ہے تیری رحمت کو پانا چاہتے ہیں فرمایا میری رحمت سے مایوس نہ ہو باری تعالیٰ تیری رحمت کیا ہے فرمایا قرآن نہیں پڑھا وما ارسلناک الا رحمتا فرمایا میں نے میری رحمت باری تعالیٰ تیری رحمت کیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میں نے اپنے محبوب کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اب آپ ذکر اللہ رب العالمین ہماری حاضری قبول فرمائے نگاہ مرشد کا صدقہ اللہ کریم میں قسم بخدا میں اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں پتہ نہیں ہم کہاں بھٹک رہے ہوتے این جوانی میں این شباب کے عالم میں والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھ گیا لیکن میں اب بھی یہ کہہ رہا ہوں
23 سال ہو گئے، والد صاحب کا سایہ تو سر سے اٹھ گیا، لیکن آج بھی جو شفقتیں اور محبتیں دربار عالیہ سالک آباد شریف کی شفقت پدری جو ہمیں نصیب ہوئی ہے، آج بھی ہم اس کو محسوس کر رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ سارا فیضان دربار علیہ رحیمیہ حکیمیہ ضمیریہ سالک آباد شریف کا ہے۔ کیا کیا باتیں بیان کروں، کیا کیا باتیں بیان کر رہا ہوں، یہ خدا کی قسم جو بول رہا ہوں، یہ جو فیض آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سارے کا سارا فیض میرے مرشد کریم حضور قبلہ پیر خان بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ، تاجدار سالک آباد شریف، سلطان الفقراء، امام الصابرین حضور قبلہ پیر خان بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ آپ کا فیضان ہے۔ ان کے جو مبارک ہاتھ سینے پر پھرے ہیں، یہ ان ہاتھوں کا فیض ہے کہ آج جہاں پر خدا کی قسم اللہ نے وہ عزتیں عطا فرمائی ہیں کہ بڑے بڑے طوفانوں کا مقابلہ الحمدللہ ہوا ہے، لیکن کہنے والے نے کہا ہاں یار تیری پیٹھ کے پیچھے واقعی کسی کامل کا ہاتھ ہے۔ ہاں جی، یہ جو ہوتی ہے نا، یہ سنگت جو ہوتی ہے، صحبت ہوتی ہے، وہ خدا کے بندو آج کسی ایم پی اے کے ساتھ لگا لو، کسی ایس ایچ او کے ساتھ لگا لو، بندہ جناب ایسے ہو کے چلتا ہے، سینہ چوڑا کر کے چلتا ہے، یار مجھے خوف نہیں ہے، مجھے پریشانی نہیں ہے۔ او بھائی ادھر دنیا کے آسرے پر بھروسے پر بڑا کرتا ہے، لیکن تو صحیح اللہ کے ولی کا وہ بھروسہ ہے، اللہ کے ولی کی وہ سنگت ہے جو بندہ ہاتھ دے دیتا ہے کسی ولی کامل کا، نہ ادھر کا خوف نہ ادھر کا خوف رہتا ہے، ادھر کا خوف نہ ادھر کا خوف رہتا ہے۔ بس یہ ادھر بھی نبھاتے ہیں، وہ ادھر بھی نبھاتے ہیں، انشاءاللہ نبھائیں گے۔ دنیا سے نہ دنیا کے بازار سے ملتی ہے، دنیا سے نہ دنیا کے بازار سے ملتی ہے، جو چیز خدا والوں کے پیار سے ملتی ہے۔ مرشد سے میری نسبت اور غوث سے مرشد کی آخر یہ لڑی جا کر سرکار سے پا رہی